الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واليعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور خاص طور سے نصارہ کی تردید اور پرزور طریقے سے دلائل کی دنیا میں ان کو ناکام بنا دیا گیا. عقلی دلائل ہوں یا نقلی، ہر طریقے سے ان لوگوں کو لاجواب کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کس طرح اس پیغمبر اس نبی کا انکار کر سکتے ہو کہ جس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے عہد اور میثاق لیا. یہ عہد اور میثاق یا تو عالم ارواح کے اندر لیا گیا یا پھر اسی دنیا میں آنے کے بعد دیا گیا. مختلف دونوں رائے مفسرین نے بیان فرمائی ہے. جس طرح عالم ارواح کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار ساری انسانیت سے کرایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور عہد و پیمان ہر نبی سے لیا اور یوں کہا کہ دیکھو میں تمہیں کتابیں دوں گا، حکمتیں دوں گا، نبوت دوں گا، لیکن تمہیں اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی امتوں کے سامنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنا ہے، اقرار کرنا ہے اور اس بات پر جمنا ہے کہ اگر وہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان تمہارے زمانے میں تشریف لے آئے تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور اس بات پر اللہ نے تمام نبیوں سے اقرار کیا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس عہد کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہو. تو تمام نبیوں نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہی کریں گے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ہر زمانے میں اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی کیا، پرچار بھی کیا اور اپنی اپنی امتوں کو تاکید کر کے بھی گئے کہ دیکھو اگر ہمارے بعد میں وہ آخری پیغمبر آ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام تو کھلے طور پر سورہ صف کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. نام لے کر کے بتا کر کے گئے. یہ اسی عہد کا ایک حصہ تھا. تو وہ اعلان جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہر نبی نے کیا اپنے زمانے کے اندر کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہے، احمد ہے، ان پر ایمان لانا. تو ان اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے بدبختو، تمہاری کتابوں میں تمہارے نبیوں نے اقرار کیا ہے
اب آخری پیغمبر آ چکے ہیں، ان کا انکار کر کے جہنم کے مستحق مت بنو۔ اسی کو فرمایا فمن تولی بعد ذلک، اگر اس اقرار اور اعتراف کے بعد بھی تم روگردانی کرو، منہ موڑو آخری نبی کی نبوت اور رسالت سے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ ہی دین سے خارج یعنی مرتد ہیں، دین سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ اب آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت اور مزید ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، جس دین کو لے کر کے آدم سے عیسیٰ اور عیسیٰ کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے، جو دین پوری انسانیت پوری کائنات کا دین ہے، اس دین کو چھوڑ کر تم کس اور دین کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ۔ ساری انسانیت کا دین صرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ اسلام کے معنی آتے ہیں فرما برداری، اطاعت، سر افگندن، گردن جھکا دینا، بات کو مان لینا۔ چنانچہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی امت کو اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز میں آپ غور کر لیں، چاہے وہ خوشی سے چاہے زبردستی اللہ کی فرما بردار ہے، کوئی ایک بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں۔ بتائیے، سورج ہے ہمیشہ اپنے وقت پر نکل کر کے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، چاند ہے اس کی روشنی جب اللہ چاہتے ہیں اپنے وقت پر نکلتی ہے، گھٹتی ہے، بڑھتی ہے، نہ سورج کی مجال کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کی مجال کے سورج کو پچھاڑ دے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ خود فرماتا ہے چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں، بلکہ ہر ایک کو جہاں اللہ نے لگا دیا اپنی ذمہ داری پر لگا ہوا ہے۔ ستارے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ہوائیں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ موسم، گرمی کا موسم ایسا نہیں کہ اس سال ہم تھوڑا دقت کے اندر ہیں اس لیے گرمی نہیں آئے گی، نہیں، گرمی کے موسم میں گرمی آ کر کے رہے گی، سردی کے موسم میں سردی آ کر کے رہے گی، برسات کے موسم میں برسات آ کر کے رہے گی۔ یہ سارا نظام جو اللہ کی تکوینی امر کے تابع ہے، یہ ہر وقت اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے جھکا ہوا ہے، جس کی جس طرح اللہ نے ذمہ داری لگا دی ہے، چاہے وہ خوشی سے چاہے زبردستی، اس خوشی کو انجام، اس ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے بات کو ماننا، فرما برداری کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین کی کوئی چیز ہمارے حکم سے باہر ہو تو بتاؤ، سب کی سب مسلمان ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان زمین کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ گھٹتا رہتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ سجدے کے اندر تھا، پھر رکوع کے اندر، پھر قیام کے اندر، آہستہ آہستہ ہر چیز کا سایہ گھٹتا رہتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا سایہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے سامنے سجدہ رہے۔ پتہ یہ چلا ہر گیا ہے کہ السمیع ہویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کوئی چیز اللہ کے حکم سے ذرہ برابر بھی باہر نہیں ہے، چاہے چرند پرند، آسمان زمین، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ پہاڑ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، آسمان قیام کی طرح، درخت سیدھے قیام کی طرح کھڑے ہیں، گائیں بیل بھینس اونٹ رکوع کی حالت کے اندر ہیں، اور بہت سے جانور جو اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر کے چلتے ہیں وہ سجدے کی حالت کے اندر ہیں۔ آپ غور کریں گے کائنات کے اندر تو کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر چیز اللہ ہی کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے
کہ آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عقل شعور دیا ہے، تم کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے؟ ساری چیزیں جب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کے غلامی کے اندر ہے، فرما برداری کے اندر ہے، تو اے انسانوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہو. فرمایا افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور دین کی تم کو طلب ہے؟ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہو کہ نیا ایڈیشن بنا کر کے، جس طرح یہود و نصارہ نے اسلام باوجود مسلمان ہونے کے ایک نیا ایڈیشن تیار کیا دین کا. اور یہود و نصارہ کی آج بھی خواہش یہی ہے کہ ہم دین کا ایک نیا حلیہ، دین کا ایک نیا ایڈیشن تیار کریں جس میں ہماری عقل بھی چلے اور کچھ باتیں ہم شریعت کی مان لیں. قرآن کہتا ہے ایسا نیا ایڈیشن اللہ کے یہاں قبول نہیں. دین تو وہی چلے گا جس سطح کے اور جس شکل کے اندر اللہ نے نازل فرمایا تھا. اس لیے اگر کوئی مسلمانوں کو یہ اعتراض کرے کہ بھائی ہر چیز کے اندر ماڈرنائزیشن یعنی کہ نیا پن آ چکا ہے، اسلام کے اندر بھی کچھ موڈیفائڈ یا کچھ ایسی چیزیں کرو کہ جس سے اسلام کی ترقی ہو، تو کہا جائے گا بابا اس طرح کا اسلام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ کو تو وہی دین قبول ہے جو اللہ نے جس شکل میں اپنے تمام نبیوں کو عطا فرمایا، آخری پیغمبر کو عطا فرمایا، اسی کی ہم نقل اور کاپی کریں گے تو کامیابی ملے گی. اس کو چھوڑ کر اپنی عقل سے اگر ہم نیا دین گڑھ لیں گے تو وہ دین نہیں بلکہ بے دینی کہلائے گا. سیدھی بات ہے. اسی کو فرمایا افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ تلاش کر رہے ہیں کوئی اور دین. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی اور دین اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. اس کا جواب آگے آ بھی رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ نیا دین لے کر کے آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا اور خوبصورت اور جاذب نظر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ، جبکہ اللہ ہی کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اسی کے سامنے سرنڈر فرما بردار ہے. من فی السماوات، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں. فرمایا طوعا و کرہا، چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے نہ خوشی سے. وَإِلَيْهِ رُجَعُونَ، اور سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو طوعا و کرہا کا مفہوم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تکوینی طور پر، تکوین کہتے ہیں اللہ نے جو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی غلامی کے اندر ہے، اور تکوینی طور پر ہر چیز مسلمان ہے. یوں کہہ لیجیے ہر چیز کیا ہے؟ مسلمان. انسانوں کو اللہ نے تشریعی دین دیا ہے، شریعت والا دین. جیسے خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی دین دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی دین دیا تھا. تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا ہماری عقل میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن تشریعی جو ہوتا ہے وہ عقل کے مطابق ہی ہوتا ہے سارا کا سارا. تو تشریعی اور تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی غلامی فرما برداری کے اندر ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی غلامی سے باہر ہو. تو فرمایا قل آمنا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے ان یہود و نصارہ کے سامنے کہ دلیل کی دنیا میں تم لاجواب ہو چکے ہو. اب ہم اپنا فیصلہ سنا کر کے اپنے کام پر لگتے ہیں، فالتو ٹائم نہیں کہ صرف تمہارے سے ہی الجھتے رہے. اب ہمارا فیصلہ سنو. قل آمنا باللہ، آپ فرما دیجیے ہم ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر ایمان لانا جانتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا ماننا،
وما انزل علینا، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر یعنی ہمارے پیغمبر پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پر ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور ان کی آل اولاد پر۔ مطلب یہ ہے اے ٹو زیڈ تمام نبیوں کی شریعت، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات پر اجمالاً ہمارا ایمان ہے کہ اپنے زمانے میں وہ کتابیں سچی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان لائے ان چیزوں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، یعنی تورات و عیسیٰ، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ناراض نہیں، نہ ان سے پیر رکھتے، بلکہ ان پر جو انجیل نازل ہوئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ والنبیون من ربہم، اور 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے ہیں اجمالاً ان تمام نبیوں کی نبوت پر اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جبکہ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار نہیں، اور نصارہ کا حال یہ ہے کہ وہ تورات اور موسیٰ کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر، ان پر نازل ہونے والی تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آخر میں ہمارا اعلان یہ ہے ہم خالص اسی کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور آخر میں اعلان بھی کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کے آئے گا، یعنی نیا دین، نیا ایڈیشن، نئی چیزیں اسلام کے اندر داخل کرے گا جن کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور دین اسلام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یہاں کوئی دین قابل قبول نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرے گا یعنی دین کے اعتبار سے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو چاہے وہ کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ ہو اور اچھا کیوں نہ لگے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو دین اسلام کے علاوہ اور دین لے کر کے آئے گا یا اس دین کو قبول کرے گا اور مر جائے گا اس پر، وہ آخرت میں خسارے اور گھاٹے کے اندر ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں اعلان یہ ہے کہ دیکھو یہودیت، نصرانیت اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کا دین صرف دین اسلام تھا۔ اب دین اسلام ہی کے اندر کامیابی ہے، اور وہ دین اسلام پہنچتے پہنچتے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر پہنچ چکا ہے۔ اب جو ان کو فالو کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، وہی دین اسلام کا پیروکار کہلائے گا۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی پہلے دین کو لے کر کے آ رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک چیز ایکسپائر ہو چکی ہو اور پھر آدمی اس کے اوپر عمل کرے۔ دوائی ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، اس کے اوپر ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ چیز ایکسپائر ہو جائے۔ اگر آپ اس کے بعد بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کھانے کے بعد بیمار پڑ گئے تو کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ خود مجرم ہوں۔ ایسے ہی یہ دین، اس کا ایڈیشن بدلتا رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر کے اوپر آ کر کے مکمل ہو گیا۔ اب ان کی جو ڈیٹ اللہ نے ڈالی ہے وہ قیامت تک کے لیے، لائف ٹائم کے لیے ڈالتی ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ڈیٹ جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی اس پرانے ایڈیشن کو لا کر کے کہے میں یہودیت پر چل رہا ہوں، میں نصرانیت پر چل رہا ہوں، تو کہا جائے گا تمہارا دین ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے اسلام جو اصل دین ہے، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، اس کے اندر آؤ۔ بہرحال مضمون بہت واضح ہے، اور یہود و نصارہ پر بڑی حجت قائم کر دی گئی، ان کو ہر طریقے سے دلائل کی دنیا میں ناکام کر دیا گیا، اور آخر میں جب کوئی بات نہ مانے تو قرآن نے پھر بات کرنے کا انداز سکھایا کہ پھر اپنا موقف ظاہر کر کے بات کو ختم کر دینا چاہیے کہ بھئی دیکھو میرا مسئلہ تو یہ ہے، میں تو اس دین کو مانتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔
تو اخیر میں اعلان کر دیا قل آمنا باللہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر، اور ہم کسی نبی اور رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائے ایک پر نہ لائے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور آخر میں فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے مہر لگا دی، وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ آخر میں اعلان فرما دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ آخرت کے اعتبار سے وہ گھاٹے اور خسارے کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو، ہماری آل اولاد کو، پوری امت مسلمہ کو صحیح اسلام پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔